صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھر آؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ ان قریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھے کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو ہر بار دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کی آنکھوں کی نمی عطا کر کے، شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی، مگر وہ ندامت کی ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا تھکا دے مگر وہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا، ایک آنسو، صرف ایک۔ جانے دیں ماضی جو ہوا سو ہوا، ماضی کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے کہ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹے، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائے، پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبار ڈھسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملی ان پر صبر کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی پٹاریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں لیکن تلخ کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ دعائے مستقیم، دعائے یقین، آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی بستی میں بسا کر عمل میں لائیں تو یقین جانیں کہ معجزے رونما ہوں گے۔ زندگیاں بدل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، طوفانوں کے راستے بدل جائیں، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں، یہ قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، اداس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، دعا کریں، ہر سانس کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا، بے بس اور محسوس نہ کریں۔ دعا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے۔ کیا اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل
چاہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی باندھ لیتے ہیں، ایک عرصے کے بعد شکوے سوال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے کا نااہل ہوں، نہ میرا اختیار ہے کہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیاریت رکھتی ہے، تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔